حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ جوہینی، تو پیچھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حدیبیہ کے وقت مسلمان ہوئے، صلح حدیبیہ ہوئی تھی مسلمان ہوئے، اس سے پہلے مسلمان ہوئے، اور فتح مکہ کے موقع پر اپنے قبیلے کے ساتھ جھنڈا لہراتے ہوئے یہ بھی مکہ کے غزوہ میں شریک تھے۔ تقریباً 85 برس کی عمر میں انہوں نے وفات پائی، اور صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے پھر اس کے بعد مدینہ جا کر رہنے لگے اور وہیں پر ساری زندگی بسر کی۔ اگلی روایت ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، غالباً ان کا ہم نے تعارف پہلے پڑھ لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا چند ایسی باتوں کا جو آپ کے مزاج کے خلاف تھیں، آپ نے ان کو ناپسند فرمایا تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن پھر سوال پر سوال ہونے لگے، ہر شخص سوال کرتا رہنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک کہ غصہ آ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا پوچھو جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو۔ تو ایک شخص نے اٹھ کے کہا میرا باپ کون ہے؟ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اس نے کیوں پوچھا؟ کیونکہ اس کے بارے میں مشکوک کر دیا گیا تھا اس کے باپ کو۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ ہے۔ پھر دوسرا شخص ہے، اس نے کہا میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ سالم ہے، شیبہ کا غلام۔ اور آپ نے اتنی غصے سے فرمایا، حالانکہ اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کا باپ، کیونکہ وہاں پہ زنا عام تھا، تو بہت کم خواتین جو خاندانی ہوتی تھیں وہ اپنی عصمتوں کی حفاظت کرتی تھیں، باقی کوئی اس کو معیوب نہیں، عام لوگوں میں سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ ایک رواج کی جس کو کہتے ہیں بات ہی، ہم نے وہ کیا پڑھا تھا، خاندانی نظام جو پڑھی تھی، اس میں ہم نے پڑھا تھا نکاح کے کون کون سے طریقے ہوتے تھے، پھر اولاد کو پہچاننے کے کون سے طریقے ہوتے تھے، تو اس میں سے یعنی ایک نکاح صحیحہ جو اب کیا جاتا ہے گواہوں کی موجودگی میں، اور وہ باقی رکھا گیا۔ خاندانی لوگوں میں ایسا تھا لیکن عام لوگوں میں ایسا نہیں تھا، تو پھر یہ چیز ان کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی، ان صحابیوں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ سوال پوچھے تھے۔ تو پھر جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ غصے کے آثار دیکھے تو انہوں نے کہا ہم توبہ کرتے ہیں، ایسی بات پوچھنے تھے جو آپ کے لیے ناگوار گزرے۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، اگر بدل دی جائیں یا تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں تکلیف ہوگی اس سے۔ تو وہ یہی تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، اللہ نے آپ کو غیب کا علم دیا ہوا ہے تو آپ سب کچھ بتا سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے بتاتے تھے، اگر اللہ آپ کو علم دیتا تھا تو آپ بتاتے تھے۔ تو پھر جب وہ حد سے بڑھ گئے سوال کرنے، اچھا میرے بارے میں یہ بتائیں، اچھا میرے بارے میں آپ کو پتہ ہے اب بھی کوئی ذائچہ بنانے والا، کوئی حساب لگانے والا کہیں آ جائے، کیسے ہماری عوام بھیڑ کی طرح ٹوٹ پڑتی ہے۔ اچھا میرے بارے میں یہ بتائیں، میرے بارے، میرے کاروبار کے بارے میں، میرے بچی کی قسمت کے بارے میں، میرے حالات کے بارے میں۔ تو جب یوں کے سوال جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ناپسند فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ غیب کی باتیں بتانے والوں کی تصدیق کرنا ایسے ہے جیسے نبی پاک کی شریعت کا انکار کر دیا اس شخص نے نا، یعنی اتنی سختی سے آپ نے منع کیا۔ اور یہ بھی کیا ہے کہ ان کے پاس مت جاؤ نا، یعنی غیب کی باتیں پوچھنے۔ تو وہ بھی انہیں یعنی احساس ہوا کہ اللہ کے نبی تو سب کچھ بتا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر یا اللہ تعالیٰ سے جانتے ہوئے، تو وہ سوال پہ سوال کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ غصے کے آثار تھے کہ ان سوالوں کا کیا فائدہ، جو کرنے کے سوال ہیں وہ کیے جائیں جس میں ہمیں عمل کا پتہ چلے۔ اب آپ اگر فرض کریں کسی ذائچے بنانے والے کے پاس جاتے ہیں اور اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں کہ میں یہ کر لوں تو کیا ہوگا، تو آپ اگر قسمت کا حال معلوم کر لیں، بالفرض وہ صحیح بھی بتا دے، قسمت بدل کون سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ نہیں بھی حال بتائے تب بھی وہ ہونا ہے جو قسمت میں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے اعمال، آپ کا کردار قسمت پہ حاوی ہو سکتا ہے، وہ بدل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ اعمال پہ توجہ دیں اور نیک کاموں پہ، اور یہ یعنی کسی کی قسمت کا اگر آپ نے دیکھنا ہو نا کہ کیا اس کا مقدر کیسا ہے تو اس کے عملوں کو دیکھ لیں، ویسے ہی ہوتا ہے، ہر شخص اپنے مقدر کے مطابق ہی اعمال کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، یعنی جو مسئلے جو باتیں پوچھنے کی اس سے پتہ چلتا ہے، ایک تو ہمیں وہ پوچھنے چاہیے جس میں ہمارا کوئی کردار بھی ہو، جو اللہ نے قسمت میں لکھ دیا ہے، اگر کہ آپ کی 10 سال عمر ہے، 50 سال عمر ہے، تو کون بڑھا سکتا ہے یا کون کم کر سکتا ہے؟ تو ان چیزوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت، رزق کسی کے مقدر میں اللہ نے زیادہ لکھ دیا ہے، کم لکھ دیا ہے،
کسی کو کم ملے گا زیادہ ملے گا، یہ اس نے لکھ دیا ہوا ہے، تو کون بڑھا سکتا ہے، کون کم کر سکتا ہے؟ تو جن چیزوں کو اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمارا کردار ہے، ہمارا اخلاق ہے، ہمارے اعمال ہیں، اس پہ توجہ کی جائے، اس کے بارے میں اپنی فکر کی جائے. تو لغو سوال نہیں ہونے چاہیے، اور ایسے سوال نہیں ہونے چاہیے جن سے کہ ظاہر ہونے پہ ہمیں پھر بعد میں تکلیف ہو. جیسے صحابی پوچھ رہے تھے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حج تم پہ فرض کر دیا گیا ہو، کہنے لگے اللہ کے رسول کیا ہر سال؟ آپ خاموش رہے بارہا پوچھنے پہ بھی. تو فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم مشقت میں پڑ جاتے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یعنی ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے. تو یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غصے کے آثار دیکھے تو فرمایا، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم توبہ کرتے ہیں ایسے سوالات سے. تو یہاں پہ ہمارا ایک مسلک، یہ پردہ نیچے کرنا، تو ہمارا ایک مسلک یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح حدیث سند کے ساتھ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہو. تو اس کا مطلب ہے وہ یہ اس کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، عالم الغیب ہیں. تو ہمیں پتہ چل رہا ہے یہاں سے کہ آپ پہلے خاموش رہے، پھر اللہ نے جب آپ کو علم عطا فرمایا، جو جو سوال کر رہے تھے ان کو جواب دینے کے لیے، تو پھر آپ نے فرمایا پوچھو جو پوچھ رہے تھے. تو پھر غصے میں آپ نے فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے علم دیا. تو عالم الغیب وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو ہر جگہ سے ہر وقت جانتا ہے، اور یہ صرف اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے جو اللہ ان کو عطا کرتا، عالم الغیب نہیں تھے.